بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سچا واقعہ ہے جو ہمارے پنجاب کی کسی بستی میں پیش آیا۔ میاں بیوی ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان میاں بیوی کو بڑھاپے کے اندر جا کے اولاد دی، اور پھر بڑھاپے کی اولاد ہر ایک کو پسند ہوتی ہے، محبوب ہوتی ہے، اور ان سے وہ پیار کرتے ہیں، اور ان کی اس اولاد سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کہ بڑھاپے میں ہمارا دست بازو بنے گی، ہمیں سنبھالے گی۔ چنانچہ پھر اولاد میں بھی اولاد نرینہ ہو تو کیا ہی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں نرینہ اولاد سے نوازا، بیٹا عطا فرمایا، حتیٰ کہ وقت کے ساتھ ساتھ والدین نے اس اپنے بیٹے کی پرورش کی، وہ بڑھتا رہا، بعد میں بڑا ہوا اور نیک بن گیا، حتیٰ کہ ماں باپ نے اس کی اچھی تربیت کی اور پڑھایا لکھایا، اور وہ انجینئر بن گیا اور اس کی بہت اچھی نوکری لگی۔ ماں باپ بہت خوش تھے اور بیٹا بھی خوش تھا۔ ماں باپ کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ ماں باپ نے یہ تقاضا پیش کیا کہ بیٹا اب تو بڑا ہو گیا ہے، فلہذا اب تیری شادی کا انتظام یا بندوبست کیا جائے۔ تو بیٹے نے کہا کہ ٹھیک ہے، شہر میں جہاں میں رہتا ہوں، جہاں کام کرتا ہوں، جہاں میری نوکری ہے، وہاں قریب کہیں کوئی فیملی رہتی ہے جو بہت اچھی ہے، نیک ہے، شریف ہے، فلہذا ان کے ہاں ایک بیٹی ہے، لڑکی ہے، تو میری چاہت ہے کہ وہاں میرا رشتہ کر دیا جائے۔ تو ماں باپ نے، چونکہ اکلوتا بیٹا تھا، پیارا بھی تھا، اور ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، ماں باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو آپ کہیں گے ہمیں وہ منظور ہے، ہم آپ کی بات پر ضرور ایک مرتبہ ان سے جا کے رشتہ طلب کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب وہ گئے انہوں نے بھی حامی بھر دی۔ چنانچہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان دونوں کی آپس میں شادی ہو گئی۔ اب وہ لڑکی جو امیر خاندان کی تھی، اب اس لڑکے کے ساتھ رہنے لگی۔ کچھ عرصہ تو بڑے پیار سے رہی، شوق سے رہی، لیکن بعد میں کہنے لگی کہ میرا اس دیہات میں گزارا نہیں ہو سکتا، فلہذا مجھے شہر میں رکھا جائے۔ اس لڑکے نے اپنے ماں باپ سے اجازت لی کہ ایسے ایسے یہ لڑکی کہتی ہے، تو ماں باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ آپ کا جو شہر کا گھر ہے، شہر میں آپ نے جو کوٹھی بنا رکھی ہے، آپ اس میں شفٹ ہو جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن البتہ اتنا ضرور کہ کبھی کبھار ہمیں ملنے آیا کریں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، چنانچہ وہ دونوں میاں بیوی شہر میں چلے گئے۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ بچہ، وہ لڑکا دوبارہ واپس دیہات میں اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے جاتا، پھر مل کے واپس آتا۔ ایسے کچھ عرصہ تک یہ کہانی چلتی رہی، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ لڑکی کہنے لگی کہ آپ تو جب واپس جاتے ہو دیہات میں ماں باپ کے پاس، پچھلوں کو بالکل بھول جاتے ہو، پچھلے گویا کہ آپ کی نظر میں مر چکے ہوتے ہیں، فلہذا آپ ایسا نہ کیا کریں۔ بچے کو یہ بات، اس لڑکے کو ناگوار گزری کہ ایک طرف بیوی ہے، ایک طرف ماں باپ ہیں، آپ کہاں جائے، چاروں نہ چار۔ حتیٰ کہ یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ گیا کہ جب اس لڑکے کی باری آتی ماں باپ کے پاس جانے کی، تو آپس میں دونوں میاں بیوی کی ایسی رنجش اور بات جھگڑے تک پہنچتی، طلق کلامی ہو جاتی، لیکن اس کے باوجود وہ لڑکا ماں باپ کے پاس جاتا، جتنا مرضی وہ روکتی۔ اسی دوران ہوا کیا کہ اس لڑکے کو دوسرے ملک سے، سعودی عرب سے بہترین نوکری کی آفر آئی۔ اس لڑکے نے اپنے ماں باپ کو بتایا کہ میرے لیے یہ موقع ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جاؤں۔ والدین نے کہا کہ دیکھو، پاک زمین ہے، پاک دھرتی ہے، اللہ کا گھر ہے، مقدس خانہ کعبہ ہے، اگر وہاں آپ کی نوکری لگتی تو ضرور جائیں، لیکن اتنی بات یاد رکھنا کہ کبھی کبھی ہمیں بھی یاد رکھنا، ہمیں بھی ملنے آنا۔
اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ دونوں میاں بیوی وہاں شفٹ ہو گئے سعودی عرب میں۔ وہاں وہ لڑکا 13 سال رہا اپنی بیوی کے ساتھ، اور ہر سال وہ حج کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ہوا یوں، حج کرنے کے بعد آخر میں طواف ہوتا ہے وہ کر رہا تھا، تو طواف کے بعد دعا مانگ رہا تھا اور دعا میں رو رہا تھا۔ چنانچہ ایک بزرگ آئے اور اس نے آ کے دیکھا کہ یہ بچہ، یہ لڑکا کیوں رو رہا، پوچھا کہ آپ کو کیا مسئلہ درپیش ہے۔ اس نے بتایا کہ میں 13 سال ہو گئے ہر سال حج کرتا ہوں، اور جب حج مکمل ہو جاتا ہے اپنے گھر جاتا ہوں، اور جب سوتا ہوں خواب میں ایک کہنے والا یہ کہتا ہے کہ آپ کا حج قبول نہیں۔ چنانچہ اس مرتبہ بھی یہی میرے ساتھ معاملہ پیش آیا۔ چنانچہ وہ اللہ والا سمجھ گیا کہ اس کی کمی اور کوتاہی اور غلطی کہاں پہ آ رہی ہے۔ چنانچہ اس نے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہو، کیا آپ کے والدین زندہ ہیں، یہ ساری ڈیٹیل پوچھی۔ اس لڑکے نے بتایا کہ میرے ماں باپ تو دوسرے ملک میں رہتے ہیں، میں یہاں آیا ہوں نوکری کے لیے۔ ہاں البتہ شروع میں تو میں نے تگودو کی اور ماں باپ کو خرچہ بھی بھیجا اور سلام کلام بھی ہوتا رہا، لیکن بعد میں تو بالکل بھول ہی گیا۔ اللہ والے نے بتایا دیکھو آپ کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا۔ سب سے پہلے تو جا کے آپ اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لیں، پھر اس کے بعد آپ حج کریں، انشاءاللہ آپ کا حج قبول ہو جائے۔ چنانچہ اس لڑکے کو بڑی چوٹ لگی دل پہ۔ جیسے ہی گھر آیا فوراً آتے ہی اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے چھٹی منظور کروائی ہے، فلہذا میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ تو بیوی نے فوراً ادھر ادھر کی دائیں بائیں شائیں باتیں شروع کر دی، لیکن اس نے بڑے دھڑلے سے، بڑے ہی جرأت سے اور دبدبے سے شیر والی آنکھیں دکھائیں اس کو۔ خیر وہ چپ ہو گئی اور اس نے چھٹی لگوائی اور واپس پاکستان آ گئی۔ اب ہوا کیا، جس بستی میں، جس علاقے میں یا جس گاؤں میں اس کے والدین رہتے تھے، وہاں جب پہنچا تو اس کا نقشہ ہی چینج تھا۔ اب اس نے کہا کہ دیکھو پوچھو تو صحیح، یہاں اتنے سالوں کے بعد 13 سالوں کے بعد آیا ہوں، پوچھو تو صحیح کہ یہاں فلاں نامی شخص کا، یعنی اس کے والد کا جو نام ہے اس نام سے کوئی شخص رہتا بھی ہے یا نہیں۔ تو چنانچہ ایک 8-9 سال کی عمر کا لڑکا پھر رہا تھا، اس نے پوچھا کہ فلاں نامی شخص کو جانتے ہو، ادھر وہ رہتا ہے؟ اس نے کہا وہ بابا جی تو فوت ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے، البتہ ان کی بیوی ہے وہ بھی فالج، ان کو اٹیک ہو چکا ہے فالج کا، اور وہ بھی 4 پہیے پہ پڑی ہوئی ہے۔ اور ہاں البتہ ہم نے یہ سنا ہے کہ ان کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ باہر ملک میں رہتا ہے، سعودی عرب میں رہتا ہے، لیکن اتنا نکمہ ہے، اتنا نالائق ہے کہ اس کو اپنے ماں باپ کی فکر ہی نہیں، ان ماں باپ کا پتہ ہی نہیں کرتا۔ چنانچہ اس کے دل پہ چوٹ تو لگی۔ اب یہ دل ہی دل میں پلان بنانے لگا کہ اب میں گھر جاؤں گا، ابو تو فوت ہو چکے، سب ہو چکے، اور امی تو مجھے گھر آنے نہیں دے گی اور ناراض ہوگی سخت مجھ پہ کہ تمہیں پچھڑوں کی فکر ہی ختم ہو گئی، پچھلوں کی یاد ہی نہ آئی، ایسے جا کے مگن ہو گئے۔ چنانچہ دل میں اپنے آپ سے کہنے لگا کہ فوراً جاتے ہی ماں کے پاؤں پکڑ لوں گا، منت کر لوں گا، سواگت کر لوں گا، ان کو منا لوں گا، راضی کر لوں گا۔ چنانچہ دل کو سمجھا کے اپنے گھر کی طرف چلا۔ جیسے ہی گھر کی دہلیز پہ پہنچا، گھر کا دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے، بڑی حویلی کے اندر بیچ حویلی میں، بیچ صحن میں ایک چارپائی ہے، اور اس چارپائی کے اوپر ایک بڑھی عورت لیٹی ہوئی ہے۔ اب یہ سمجھا کہ یہ میری ماں ہے جو اس چارپائی پہ لیٹی ہوئی ہے، لیکن دل میں خیال آیا کہ میں نے 13 سالوں میں نہ تو کوئی سلام کلام، نہ کوئی خرچ دیا، لیکن اب احترام کا تقاضا یہ ہے کہ لیٹی ہوئی ہے، آرام کر رہی ہے، تو میں اس کو بیدار نہ کروں، میں انتظار کر لیتا ہوں، ہاں جب وہ بیدار ہوگی تب میں سلام کروں گا، کلام کروں گا، باقی معافی اور جو بھی کارگزاری ہوگی وہ میں بعد میں کروں گا، البتہ جب تک وہ آرام میں ہے ان کے آرام کو بے آرام نہ کیا جائے۔ لیکن بچہ جیسے ہی قریب ہوا
تو اس کی جو ماں تھی، وہ جو بڑی عورت تھی، وہ جو چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی، اس نے یوں ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف کر رہی تھی اور لبوں پہ کچھ جملے کہہ رہی تھی، اے اللہ، میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ اکلوتا ہے اور وہ دوسرے ملک میں رہتا ہے، یا اللہ میرا شوہر تو فوت ہو چکا، اب میرے اس بیٹے کو بخیریت اپنے ملک واپس بھجوا دینا، میرے اس اکلوتے بیٹے کو بخیریت اور سلامتی سے گھر واپس بھجوا دینا، تاکہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے قبر میں اتارنے والا میرا بھی کوئی محرم ہو۔ چنانچہ جب یہ بات اس لڑکے نے سنی، پاؤں تلے زمین نکل گئی اور فوراً اس نے کہا کہ امی جان میں آ گیا۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا تو ماں نے چونک اٹھی کہ یہ کیا ہوا؟ فوراً کہنے لگا کہ امی جان میں واپس گھر آ گیا ہوں بخیریت اور سلامتی کے ساتھ۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا اب میری آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، میں آپ کو دیکھ نہیں سکتی، ہاں البتہ آپ اپنا چہرہ میرے قریب کرو، میں اس کا بوسہ لوں، اپنا جسم میرے قریب کرو، میں اس کی خوشبو سونگوں۔ تو اب دیکھو کہ ماں تو ماں ہوتی ہے، کتنی بڑی غلطی کو فوراً معاف فرماتی اور بچے کی خیریت کی اور عافیت کی اور سلامتی کی دعا اللہ سے مانگ رہی ہے۔ اور بیٹا جس نے کتنے سال تک ماں باپ کو سلام کلام تو کیا، خرچہ تو کیا، کچھ بھی نہ کیا، پوچھا تک نہ، لیکن اس کے باوجود ماں کے دل میں اپنے بیٹے کے محبت کس طرح کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے ماں باپ کی عزت، احترام، ان کا کہنا، ہر اعتبار سے ان کے ساتھ چلے، حسن سلوک کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ان کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔